السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے ننھی روشنی اور خوابوں کا باغ۔ ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں ایک بچی رہتی تھی جس کا نام روشنی تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب بستے تھے اور دل میں محبت۔ گاؤں کے لوگ اسے پیار سے ننھی روشنی کہتے تھے کیونکہ جہاں وہ جاتی وہاں مسکراہٹیں بکھیر جاتی۔ روشنی کا دل بڑا معصوم تھا۔ وہ پرندوں سے باتیں کرتی، پھولوں کو دیکھ کر ہنستی اور کبھی کبھی بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلیوں میں قید کر لیتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، یہ بچی عام نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ میں کچھ راز چھپے ہیں۔ لیکن روشنی کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ ایک ایسے باغ کو دیکھنا چاہتی تھی جہاں پھول خود باتیں کریں، سنائیں، درخت پرندے خواب سنبھال کر اڑیں۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے جھلمل کر رہے تھے، روشنی نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی اماں، کیا کبھی ایسا باغ بھی ہوتا ہے جہاں خواب رہتے ہیں؟ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، ہر کسی کے لیے ایک خوابوں کا باغ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہاں صرف وہی جا سکتا ہے جس کا دل صاف ہو اور نیت نیک ہو۔ روشنی نے پرعزم لہجے میں کہا، پھر میں ضرور جاؤں گی دادی، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا باغ دیکھوں جہاں سے خوشبوئیں دنیا بھر میں پھیلیں۔ اگلی صبح روشنی نے چھوٹا سا تھیلا بنایا۔ اس میں اپنی پسندیدہ کتاب، ایک چھوٹی سی موم بتی اور اپنی ماں کا دیا ہوا دوپٹہ رکھا۔ وہ گاؤں سے نکل کر پہاڑوں کے راستے پر چل پڑی۔ راستہ آسان نہ تھا، کبھی کانٹے دار جھاڑیاں آ جاتیں، کبھی پہاڑوں کے پتھریلے راستے، لیکن روشنی کا حوصلہ بلند تھا۔ وہ خود سے کہتی، مشکل راستے ہی خوابوں تک لے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے کنارے پہنچی۔ ندی کا پانی چاندی میں چمک رہا تھا۔ اچانک ایک سفید کبوتر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کبوتر نے کہا، اے ننھی مسافر، تم کہاں جا رہی ہو؟ روشنی حیران ہوئی کہ ایک پرندہ اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں خوابوں کے باغ کی تلاش میں نکلی ہوں۔ کبوتر نے پر ہلائے اور کہا، پھر میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا جہاں راستے خوابوں کی طرف کھلتے ہیں۔ کبوتر روشنی کو ایک وادی میں لے آیا۔ اس وادی کو لوگ رازوں کی وادی کہتے تھے کیونکہ یہاں ہر درخت کے نیچے کوئی نہ کوئی راز چھپا تھا۔ روشنی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا درخت اپنی جڑوں سے روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، اے درخت، تمہارے اندر اتنی روشنی کیوں ہے؟ درخت نے مسکرا کر کہا، بیٹی، میں نے اپنی زندگی دوسروں کو سایہ دینے میں گزار دی ہے۔ جو دوسروں کو راحت دیتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ روشنی رہتی ہے۔ روشنی نے دل ہی دل میں سوچا، یہی خوابوں کے باغ کا پہلا سبق ہے۔ دوسروں کو راحت دینا۔ روشنی آگے بڑھی۔ کچھ فاصلے پر ایک سنہری دروازہ کھڑا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، یہاں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنے دل کو دوسروں کی خوشی کے لیے وقف کرے۔ روشنی نے آنکھیں بند کیں اور دعا کی، یا اللہ، مجھے ایسا دل دے جو ہمیشہ دوسروں کے کام آئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور روشنی نے قدم اندر رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی روشنی حیران رہ گئی۔ سامنے ایک وسیع باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول، چمکتے درخت اور گنگناتے پرندے تھے۔ یہاں کی ہوا میں خوشبو بھی تھی اور سکون بھی۔ ہر پودا اپنی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ایک سرخ گلاب نے کہا، خوش آمدید ننھی روشنی، تم نے مشکل راستے طے کیے ہیں، اب ہم تمہیں خوابوں کے راز بتائیں گے۔ روشنی باغ میں چلتی گئی اور ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتی گئی۔ ایک ننھا سا پھول بولا، خوبصورتی دل کی نرمی میں ہے، شکل میں نہیں۔ ایک پرندے نے کہا،
اڑنا صرف پروں سے نہیں ہوتا، خوابوں اور حوصلے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک جھیل نے کہا، آدمی کی اصل پہچان اس کا عکس ہے جو وہ دوسروں کو دکھاتا ہے۔ روشنی کے دل میں روشنی بڑھتی گئی، لیکن اچانک باغ کے دروازے پر اندھیرا چھا گیا۔ ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا اور بولا، یہ باغ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم واقعی اس کے قابل ہو تو ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ روشنی نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ سایہ بولا، تمہیں اپنے سب سے قیمتی خواب کو قربان کرنا ہوگا۔ روشنی کے دل میں اپنی ماں کا چہرہ آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میرا خواب یہ ہے کہ دنیا کی ہر ماں خوش رہے، چاہے میں اپنی خواہشیں بھول جاؤں۔ یہ سنتے ہی سایہ غائب ہو گیا اور باغ روشنی سے بھر گیا۔ سب پھول تالی بجانے لگے۔ روشنی نے خوابوں کے باغ سے بہت سبق سیکھے۔ جب وہ واپس گاؤں آئی تو سب حیران رہ گئے۔ اس کی باتوں میں سکون تھا، اس کے رویے میں محبت اور اس کی مسکراہٹ میں جادو۔ لوگ کہتے، یہی وہ بچی ہے جو خوابوں کے باغ میں گئی تھی۔ روشنی نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ وہ بچوں کو پڑھاتی، بیماروں کی خدمت کرتی اور ہر دل کو امید دیتی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمارا دل ہی ہمارے لیے اصل روشنی ہے۔ شکریہ۔